کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک کیمیکل انجینئر جہلم کی ایک گرد آلودہ سیمنٹ فیکٹری میں بیٹھ کر ایک ناول تخلیق کرتا ہے۔ وہ اس ناول پر اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال لگاتا ہے اور پھر وہی ناول نہ صرف اس کی وجہ شہرت بنتا ہے بلکہ اسے پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ آدم جی ایوارڈ بھی دلاتا ہے۔ اس مشہور زمانہ ناول کا نام ہے اداس نسلیں اور اس کے خالق ہیں عبداللہ حسین صاحب۔ یہ ناول تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھی گئی 3 نسلوں کی داستان ہے اور اس کا مرکزی کردار نعیم نامی ایک کسان ہے، ایک ایسا نوجوان جو زندگی کے مختلف اور کٹھن مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ پہلے محبت کی سراب دیکھتا ہے، پھر خونریز جنگ کا حصہ بنتا ہے، اس کے بعد سیاست اور جدوجہد کے میدان میں اترتا ہے اور آخر میں صرف مایوسی اور اداسی اس کا مقدر بنتی ہے۔ دوستو، یہ صرف نعیم کی کہانی نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کے درد کی داستان ہے۔ عبداللہ حسین نے اس ناول میں پنجاب کے کسانوں کے چھلنی ہوتے سینے، جلیانوالہ باغ کا خونی منظر اور بنگال کے قحط کی ایسی منظر کشی کی ہے جو پڑھنے والے کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ اس ناول میں دیکھیں گے کہ کس طرح انگریز غریب ہندوستانی کسانوں کو جنگ عظیم کے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے رہے، اور جب کوئی کسان جنگ میں اپنے جسم کا کوئی قیمتی حصہ گوا کر اپاہج ہو جاتا تو وہ اسے زمین کا ایک ٹکڑا اور ایک فوجی اعزاز تھما کر اس کی قربانی کی قیمت چکا دیتے۔ ایک طرف انگریز اور مقامی جاگیردار کسانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، ان سے لگان وصول کرنے کے لیے ان کے منہ میں زبردستی چارہ ٹھوسا جا رہا تھا، تو دوسری طرف آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ نعیم ان سب حالات کا چشم دیدہ گواہ بنتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیسے آزادی کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹرینوں کو اڑایا جا رہا ہے اور ایک عام انسان ہر طرف سے بے بس نظر آ رہا ہے اور پس رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے 1947 کا بٹوارہ، اس ناول کا وہ آخری حصہ جہاں نہ کوئی ہندو بچتا ہے نہ مسلمان، صرف خون کی پیاس باقی رہتی ہے۔ نعیم اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک لٹے پٹے قافلے کے ساتھ نکلتا ہے، ایک ایسے سفر پر کہ جس کا اختتام اسے خود نہیں معلوم۔ راستے میں ہونے والی قتل و غارت گری اور اپنوں کے بچھڑنے کے دردناک مناظر آپ کو ایسے محسوس ہوں گے جیسے یہ سب آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ناول ان اداس نسلوں کی کہانی ہے جنہوں نے اس بٹوارے کا درد سہا ہے، جنہوں نے اپنے ہی پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہیں اور جو آزادی ملنے کے بعد بھی اندر سے ہمیشہ کے لیے اداس ہو گئیں، جن کے خاندان 2 سرحدوں کے بیچ ایسے بٹے کہ کسی کو کیا خبر تھی کہ آنے والے سالوں میں بٹوارہ ایسا بھیانک روپ اختیار کر لے گا کہ ایک ہی دھرتی کے باسی ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور ریڈرز ریپبلک کو سبسکرائب کریں۔